بسم الله الرحمن الرحيم. اس کا ترجمہ موجود ہوگا ہر زبان کے اندر۔ عرب دنیا کے اندر اس کی بڑی خدمات ہے، شروحات سے لے کر کے اس کے متون کے یاد کرنے اور اس کے حفظ کرنے تک بڑی خدمات ہیں۔ طرح طرح سے مہینوں میں سالوں میں اس کے کمپٹیشن اور مسابقے منعقد کیے جاتے ہیں۔ محض اس غرض سے سب ساری اہتمامات ہیں سارے کہ لوگوں کے اندر عقیدہ مضبوط ہو، اصلاح ہو، عقدی اور اعتقادی خرابیوں اور بگاڑ سے سب بچ سکے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص مر جائے اور وہ یقین رکھتا ہو، یہ علم رکھتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو جنت کے اندر داخلے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، جنت کے اندر داخلے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک اور بدعات سے پاک اور مبرہ ہوں، جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا علم ہو کہ محض اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے، ہمارا یقین ہو کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا مالک ہے، اللہ رب العالمین اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہمارے اندر آ گیا تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کامیابی عقیدے کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں معاف فرما دے گا، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کی خاطر، اپنے علم میں اضافے کی خاطر، ہمارے اندر جو اعتقادی بگاڑ ہے اس کو درست کرنے کی خاطر اس درس میں جمع ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات سے پابندی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز شریک ہوں گے۔ اگر ہمارا کوئی کام بھی ہے، ایمرجنسی ہے یا اس طرح سے اہم کام بھی ہے، تو بھی ہم علم حاصل کرنے کی خاطر اسے ترک کر دیں گے۔ یاد رکھیے کہا جاتا ہے کہ جس زمین پر بارش نازل نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی، اور جہاں علم نہ ہو وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی۔ تو ہم علم سیکھیں۔ بہت سارے بگاڑ ہمارے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں مکمل بگاڑ ہمارے اندر صحیح طور پر علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور علم آ جانے کے بعد عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی بھی اور عمل کی بھی۔ علم اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر باب قائم کرتے ہوئے اسی آیت سے استدلال کیا ہے باب العلم قبل القول والعمل، علم کا بیان قول اور عمل سے پہلے۔ تو ہمیں عمل کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے اس کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو ہم کیا بول رہے ہیں، کس سے بول رہے ہیں، کیسی بات کرنی ہے، کہاں بات کرنی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ موقع، محل، انداز گفتگو، لہجہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں معلوم رہیں گی جب، تو ہم سامنے والے کو اسی انداز سے مخاطب کر سکتے ہیں اور اپنے معافی ضمیر کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہمارے پاس علم آ جائے گا تو شرعی طور پر جو ہمیں عمل کرنا ہے اس کے عمل کے اعتبار سے بھی ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں اللہ نے جب علم دیا ہے تو ہمیں عمل بھی کرنا ہے، ورنہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز یہ پوچھے گا کہ تو نے جو علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ پھر اس کا جواب کیا دیں گے ہم جب ہم عمل میں کورے رہیں گے؟ اس لیے ہمارے پاس جو بھی تھوڑا موڑا علم آ جاتا ہے
مختصر سا ہی علم ہو اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، غفلت میں نہ رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری تقریریں، ہمارے بیانات، ہمارے دروس صرف دوسرے لوگوں کے لیے ہوں، ہمارا علم صرف دوسروں کو فائدہ پہنچائے، ہماری ذات کو فائدہ نہ پہنچائے۔ اگر ایسا ہے تو یہ یہودیانہ فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہودیوں کا نقشہ کھینچا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ ان کے علماء لوگوں کو تو بتاتے تھے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے کہ یہ حدیث ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے، یہ بات ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہمیں بھی راغب کر رہا ہے یا عمل کے لیے ہمیں بھی کچوکے مار رہا ہے۔ جیسے ہم دوسرے کو کہتے ہیں ویسے ہی سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کیا ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کانا خلقہ القرآن، تو قرآن پڑھتا جا، ہر ایک آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے گا۔ جہاں منع کرنے والی آیتیں ہیں سمجھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے ہیں، جو عمل کرنے والی آیتیں ہیں سمجھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں پر عمل کیا ہے۔ پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عامل رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ لوگوں کو حکم دے دیں اور اپنا چادر تان کے سو جائیں، نہیں، لما تقولون ما لا تفعلون والی کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے آپ عمل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عمل کرتے تھے، اس لیے جو سیکھیں اس پر عمل کریں۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے، ہمارے عقیدے کے اندر کیا خرابی ہے، کیا بگاڑ ہے، اس کی ہم اصلاح کریں گے۔ یہ کتاب ہے، دیکھیے میرے ہاتھ میں، کتاب التوحید، کتاب التوحید بڑے فونٹ میں لکھا ہوا ہے، کتاب التوحید۔ یہ کتاب ہے جیسا کہ میں نے بتایا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو عرب کے بڑے مشہور عالم دین تھے۔ آج کے درس میں ہم ان کی کتاب اور ان کی زندگی پر بات کریں گے، کیونکہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کتاب کی اہمیت اور اس کا منہج اور طریقہ کار اور اس کا جو رائٹر ہے اس کی زندگی کے بارے میں مختصر اگر ہم جان لیں تو پڑھنے کا مزہ اور اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز صرف اتنا حاصل کریں گے، اس کتاب کا منہج کیا ہے اور یہ کتاب جو لکھی گئی ہے کیوں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے حالات اور ان کی سوانح زندگی مختصر طور پر پیش کریں گے اور آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے۔ تو کتاب جو ہے کتاب التوحید، دراصل جس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولا تھا شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اپنے ارد گرد جو چیزیں وہ پاتے تھے، جس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک میں لوگ مبتلا ہو گئے، بگاڑ پیدا ہوا اور بتوں کی مورتیوں کی پوجا ہونی شروع ہو گئی، اس سے کہیں زیادہ ان کے دور میں لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے دور میں چاروں طرف ود، یہ لات، منات، عزا، یہ سب بڑے بڑے بت تھے عرب کے اندر، ہبل، یہ سارے بڑے بڑے بت تھے اور الگ الگ بت کو الگ الگ مقصد کے لیے پوجا جاتا تھا۔ انہوں نے جب آنکھ کھولی، کچھ ہوش آیا انہیں، تو اپنے ارد گرد کا ماحول جب دیکھتے تھے تو بیزار ہوتے تھے۔ ایک بات یاد رکھیے، انسانی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے توحید رچ بس رکھی ہے، تھوڑا سا بھی تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے شعور آتا ہے، لیکن سماج اور معاشرے کے آڑ میں آ کر کے، سماج اور معاشرے کو نگاہ میں رکھ کر کے وہ اپنی بات زبان پر نہیں لا سکتا ہے، ورنہ ہر کسی سے تنہائی میں بات کرو تو اس کا انکار ہی کرتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں دیتے ہیں۔ جو خود محتاج ہوں کسی کے، اپنی صفائی ستھرائی جو نہ کر سکتے ہوں، ان کے اوپر چادر گاگر چڑھایا جاتا ہو یا اسی طرح سے ان کے اوپر پھول مالے چڑھائے جاتے ہوں اور وہ پھول مالے وہ گندگی یا اور جو بھی چیزیں وہ اگر اپنے سے دور خود نہ کر سکتے ہوں تو پھر وہ آپ کی مدد کیا کر سکتے، یعنی اپنی مدد خود جو نہ کر سکتے وہ آپ کی مدد کیا کر سکتے۔ یہ باتیں اگر ہم ایسے لوگوں کو جو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو جب ہم بتاتے ہیں
تو وہ اکیلے میں تو ان باتوں کو مان لیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، سر ہلاتے ہیں کہ سب غلط ہے، مگر جب اپنی محفل میں پہنچتے ہیں، اپنے لوگوں میں پہنچتے ہیں تو ان کا رخ پھر بدل جاتا ہے۔ ماں کو دیکھتے ہیں، بھائی کو دیکھتے ہیں، بہنوں کو دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پھر اسی ماحول میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں سے تنہا ہوتے ہیں تو پھر ان باتوں کو سوچتے ہیں۔ ایسے ایک دو نہیں، کئی واقعات ہیں، کئی واقعات ہیں۔ ابھی ایک ایکٹر ہے ہندوستان کا، اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ اس نے خود ابھی بیان دیا ہے کہ یہ ناریلوں کا چڑھانا اور بھگوان کو لے جا کر کے دودھ پلانا یا ان کے نام کا بکرا ذبح کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھگوان کو ان کی ضرورت ہے۔ یعنی جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس کو یہ ضرورت ہے، مجھے نہیں معلوم، سمجھ میں بات آ رہی ہے، میں سمجھ نہیں سک رہا ہوں کہ جو ضرورت مند ہو وہ بھگوان کیسے ہو سکتا ان کی زبان میں۔ تو یہ چیزیں آدمی سمجھتا ہے، مگر یہ ہے کہ پھر وہ ابو طالب والا رخ اختیار کر لیتا ہے کہ باتیں بھتیجے سب سمجھ میں آتی ہیں، مگر میں اپنے باپ دادا کے ہی دین پر ہوں، اپنے باپ دادا کے ہی دین پر ہوں۔ تو یہ ہدایت بہت ضروری چیز ہے۔ ہدایت طلب کرو، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرو، ہدایت طلب کرو، بہت ضروری چیز ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم 5 وقتہ نمازوں میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، کوئی چھوٹی موٹی دعا نہیں، بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے سچے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، اس کی دعا ہمیشہ کرتے رہنے چاہیے ہمیں، ورنہ ہدایت سے پلٹنے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہو گئے ہیں نبی کے دور میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے سامنے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہو گئے، تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے صحابہ کے دور میں کتنے لوگ ایسے مرتد ہو گئے ہیں۔ اسی لیے سکھایا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کسی بھی کام کی جب ہدایت مل جائے، توفیق مل جائے، تو اس سے پلٹ نہ جائیں آپ، یہ دعا برابر پڑھتے رہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو یہ کتاب بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کی کایا پلٹنے والی کتاب ہے۔ جب یہ کتاب تصنیف کی گئی، لکھی گئی، تو شرک اور بدعات کے ایوان میں بالکل ایٹم بم کا کارنامہ اس نے انجام دیا ہے۔ شرک اور بدعات کی جڑ کو اس نے اکھاڑ دیا ہے۔ عرب کے اندر کتاب التوحید اور عجم ہندوستان کے اندر تقویت الایمان، دو کتابوں نے شرک اور بدعت کے سینٹروں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ جس طرح سے اس کتاب کے تصنیف کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بہت سارے مخالف اور بہت سارے دشمن پیدا ہوئے، ایسے ہی سیم شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب تصنیف کی تقویت الایمان، تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، ان سے لوگوں نے قطع تعلقی کر لی، ان کی کتاب کے ساتھ لوگوں نے دشمنی، حتیٰ کی لوگوں نے اتنی دشمنی نبھائی، اتنی دشمنی کی، چوراہوں پر تقویت الایمان کو جمع کر کے جلا دیا، گھروں گھروں سے تقویت الایمان نکلوا کر کے چوراہوں پر جمع کیا، مکتبات سے منگوا کر کے چوراہوں پر جمع کیا، اور اس کے بعد اسے آگ لگا دی۔ اتنی دشمنی، اس حد تک انسانیت گر جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے، اس کے اندر شرک کی مذمت ہے، اور اس کے اندر پیٹ پرست ملاؤں کے جو چولے پہن کر کے چل رہے ہیں، ان کی دکان بند کرنے کے لیے ذرائع بتائے گئے ہیں، اس کے اندر ان کے شکم پر لات پڑ رہی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے پورا سوچا سمجھا منصوبہ تیار کیا اور ان کتابوں کو آگ کے حوالے کر دیا، جلا دیا اسے۔ مگر کیا توحید کو جلا سکتے ہیں آپ؟ تقویت الایمان جلائیں گے تو صاحب توحید کو تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی اسلام دشمنی پھیلتی ہے تو اسلام اتنا ہی اور بڑھتا جاتا ہے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو گے ہرا ہوگا، کہ اسلام کی جتنی مخالفت ہوگی اس کے اندر ہریالی اتنی بڑھتی جائے گی۔ تو یہ کتاب التوحید عرب کے اندر اور تقویت الایمان عجم کے اندر، اور دونوں کتابیں اپنے آپ میں اپنے ماحول کے اعتبار سے بہت ہی اہم اور بہت ہی کارآمد ثابت ہوئی ہیں دونوں کتابیں۔ تقویت الایمان
यहाँ के माहौल के हिसाब से यहाँ जो बिगाड़ पाया जाता था, पीरी मुरीदी और इसी तरह से कब्र परस्ती, मुजावरी, तावीज गंडे, ये सारी चीजें यहाँ जो पाई जाती थी, या बुतों और दूसरों से जरूरत या हाजतें पूरी करवाने का जो मसला था, यहाँ के माहौल के हिसाब से लिखी गई थी और किताब तौहीद वहाँ के माहौल के हिसाब से लिखी गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों किताबों ने अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क व बिदआत को मिटाने में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। इसलिए जरूरत है इस तौहीद को आम करने की, इस किताब को पढ़ने की, इस किताब को समझने की। तो हम उसी सिलसिले में अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। हम लोग खुशनसीबी अल्लाह ताला से तलब करेंगे कि अल्लाह ताला हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमा ले। सुनने वालों, सुनाने वालों को, पढ़ने और पढ़ाने वालों को, इसका मशवरा देने वालों, ताउन करने वालों, किसी भी तरह से ताउन कर रहे हो, उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनके जुमरों में शामिल फरमा जिन्होंने तौहीद की खिदमत की है, तौहीद का प्रचार किया है, तौहीद का पर्चा बुलंद किया है। ऐसे तमाम लोगों के जुमरे में हम तमाम को शामिल फरमा ले। इसी कोशिश से इस सिलसिले को शुरू किया गया। इस मस्जिद में तकरीबन 1.5 साल पहले भी इस किताब का दर्स मैंने शुरू किया था। चंद अबवाब हुए थे, फिर बीच में रमजान आने की वजह से वो सिलसिला रुक सा गया था और उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया, तब से सिलसिला रुका रहा। देरीना ख्वाहिश थी और दिल में ये बराबर आरज़ू होती थी कि उसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन एक सबब बना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सबब पैदा किया। फिर से इसे नए सिरे से हम शुरू करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास के साथ इस किताब के असबाक को सुनने, समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। ये किताब मेरे भाइयों, उस किताब का नाम है अभी जैसा कि मैंने बताया, किताब तौहीद। किताब तौहीद सिर्फ किताब तौहीद ही नहीं है, इसके आगे भी हम जानते हैं किताब तौहीद, लेकिन मुकम्मल नाम अगर देखेंगे, किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। दरअसल ये नाम शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने जो नाम मुंतखब किया है या अखज़ किया है, ये मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछते हैं कि ऐ मुआज़, वो पीछे बैठे हुए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने पूछा कि ऐ मुआज़ बताओ अल्लाह का बंदों पर क्या हक है और बंदों का अल्लाह पर क्या हक है। उन्होंने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक है और बंदों का अल्लाह पर क्या हक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैअन। अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि वो बंदे अल्लाह ही की इबादत करें, वला युश्रिकू बिही शैअन, और उसके साथ किसी को शरीक ना करें। जब बंदे ये करेंगे तो फिर वो हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, बंदों का हक अल्लाह पर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युश्रिक बिही शैअन, कि जिसने शिर्क नहीं किया है उसे अल्लाह ताला अजाब ना दे, जिसने शिर्क नहीं किया अल्लाह ताला उसे अजाब ना दे। इसी से, इसी हक वाली बात से उन्होंने इसका नाम अखज़ किया है। तो किताब तौहीद का मुकम्मल नाम किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। किताब तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। ये किताब है, मुसन्निफ ने इस किताब को अबवाब पर लिखा है। आप देखेंगे अभी रियाजुस सालिहीन का दर्स चलता है तो उसमें आप देखते हैं बाबू ताकीदी सुन्नती अस्सुबही रकातैन सुन्नतै अस्सुबही के बाब का लफ्ज आप सुनते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब कायम किया है, फला साहब ने बाब कायम किया। और हदीस की जितनी भी किताबें हैं आप पढ़ेंगे वो अबवाब पर मुश्तमिल होती हैं। और अबवाब का मतलब ये होता है कि एक मसले को मुकम्मल तौर से उसके अंदर वजाहत कर दिया जाए तरह तरह की दलीलें ला करके। ऐसे ही शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने अबवाब पर अपनी किताब को तरतीब दिया है। इन्होंने जो किताब तौहीद लिखी है, इनसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सही बुखारी के अंदर भी किताब तौहीद लिखी है। वो अलग से नहीं है,
آپ صحیح بخاری اٹھائیں گے تو اس صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب التوحید موجود ہے، کتاب التوحید موجود ہے، اور بہترین اسلوب انہوں نے اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ بھی اگر توفیق ملے تو گھر کے اندر اگر صحیح بخاری ہے تو کم سے کم کتاب التوحید نکال کر کے صحیح بخاری سے بھی پڑھیے۔ بہت بہترین انداز انہوں نے اختیار کیا ہے صحیح بخاری کے اندر بھی، اور انہی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی کتاب ایک طرح سے کتاب التوحید لکھا اور انہی کا طریقہ اختیار کیا۔ اس کتاب کے اندر ٹوٹل 66 ابواب ہیں۔ کتنے؟ 66 ابواب ہیں، 66 جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، 66 ابواب ہیں، 66 ابواب ہیں توحید کے ضمن میں جو انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں جو طریقہ اختیار کیا ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، سب سے پہلے وہ قرآنی آیتوں کا ذکر کرتے ہیں جو باب قائم کیا اس کی دلیل کے لیے، پھر مرفوع حدیثیں بیان کرتے ہیں، مرفوع حدیثیں، اور پھر صحابہ کے آثار، یعنی صحابہ سے جو واقعات منقول ہیں یا صحابہ کے جو اقوال ہیں اسے ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے تابعین کے بھی اقوال کو ذکر کرتے ہیں۔ تو آثار صحابہ اور آثار تابعین، بہت لمبی چوڑی کوئی کتاب نہیں ہے، مختصر کتاب ہے، مگر اتنی جامع ہے، اتنی جامع کتاب ہے کہ آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بہت بڑے سے بڑے عالم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور عام آدمی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بہت پڑھ لیا ہوں تو میں کتاب التوحید سے مستغنی رہوں گا، بے نیاز رہوں گا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسے جتنی بار پڑھا جائے اتنا ہی زیادہ علم دے کر کے کتاب جاتی ہے، اور اس کا انداز الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس کی خدمات الگ الگ طریقے سے ہو رہی ہیں، الگ الگ طریقے سے، شرحیں لکھ کر کے، کتاب مدرسوں میں کلاسوں میں پڑھا کر کے، اور یہی وجہ اس کی اہمیت کے ہی پیش نظر یہ کتاب مدارس کے اندر، بڑی بڑی جامعات اور یونیورسٹیوں کے اندر داخل نصاب ہے۔ یہ طلبہ اسے پڑھتے ہیں، امتحان دیتے ہیں باقاعدہ طور سے، سال بھر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ توحید درست ہو جائے، لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے، لوگوں کے اعتقاد کے اندر جو عقدی بگاڑ ہے لوگوں کے اندر، وہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ تو اس کے اندر آخر میں جب قرآنی آیتیں، حدیث مرفوعہ، صحابہ کے واقعات اور آثار جب ختم ہوتے ہیں تو ایک منہج انہوں نے اختیار کیا ہے، فیہ مسائل۔ اس باب کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، جو مسئلے انہوں نے قرآنی آیتوں سے، احادیث سے، صحابہ کے آثار سے سمجھے ہیں، انہیں مستنبط کرتے ہوئے نوٹ کر دیا انہوں نے، تو اس کا نام دیتے ہیں فیہ مسائل۔ اس باب میں چند مسائل ہیں، اور ان مسائل کو گناتے ہوئے اتنی باریک بینی سے کام لیا ہے کہ، اور ایسا تذکرہ کیا ہے کہ معاشرے کی ہر ایک ایسی برائی جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، سب کے اوپر نشان پڑتا چلا جاتا ہے، سب کے اوپر۔ اس لیے مسائل بہت اہم ہیں، ان مسائل کی بھی وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں پہلے ایک مقدمہ ذکر کیا ہے، مختصر سا۔ مقدمے میں توحید کی 3 قسمیں جو ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں اور توحید کی تعریف بھی کی ہے۔ توحید کے معنی ہوتے ہیں وحد یوحد توحیدن، یہ مصدر ہے باب تفعیل سے، ایک ماننا، ایک جاننا۔ اور شرعی اصطلاح میں جب جاتے ہیں تو توحید کا معنی ہوتا ہے افراد اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کو تنہا سمجھنا، اللہ رب العالمین کو تنہا جاننا، یہ توحید ہے۔ اس کے بعد 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ تو توحید ربوبیت جو ہے، اس کے اندر انہوں نے استغاثہ، دعا، نظر، ذبح وغیرہ، ربوبیت میں اللہ تعالیٰ جب ہمارا رب ہے تو ہمیں دعا اسی سے مانگنی چاہیے، اللہ جب ہمارا رب ہے تو نظر اسی کے نام ہونی چاہیے، وہ ہمارا خالق مالک ہے، ذبح بھی اسی کے نام کا ہونا چاہیے۔ تو توحید ربوبیت میں یہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور توحید الوہیت کے اندر وسیلہ، اور اسی طرح سے شفاعت غیر شرعیہ، شفاعت سفارش جو غیر شرعی سفارش ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور توحید اسماء و صفات میں جہمیہ، مشبہہ، مؤولہ، ان سارے گمراہ فرقوں کا رد کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سحر، جادو،
तावीज़ गंडा, बदफाली, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, ये सारे मबाहिस तौहीद अस्मा व सिफात के अंदर उन्होंने बयान फरमाए हैं। तो ये तीनों जो तौहीद की किस्में हैं, कुरान मजीद जब आप पढ़ेंगे तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इन्हीं तीनों किस्मों का तज़किरा फरमाया। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। आप सूरह फातिहा उठा करके देखिए, पहली सूरत कुरान मजीद की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। कुरान की आखिरी सूरत कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास। शुरुआत भी तौहीद से और इख्तिताम भी तौहीद से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाह ये तौहीद उलूहियत है, रब्बुल आलमीन ये तौहीद रुबूबियत है, रब, और अर्रहमान अर्रहीम ये तौहीद अस्मा व सिफात। और आखिरी सूरत में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, बिरब्बिन नास तौहीद रुबूबियत है, मलिकिन नास, मलिक अल्लाह का नाम है, अब्दुल मलिक आप नाम रख सकते हैं, तो मलिकिन नास अल्लाह के नामों में से है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, उसको जिन नामों से चाहो पुकारो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का के बेहतर बेहतर नाम है। मलिक अल्लाह ताला का नाम है, लोगों का बादशाह, लोगों का बादशाह, लोगों का मालिक। तो ये तौहीद अस्मा व सिफात। और इलाहिन नास लोगों का माबूद, तौहीद उलूहियत, क्योंकि उलूहियत के माने होते इबादत, तौहीद इबादत। तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात, इस पर अलग से मुस्तकिल किताबें भी लिखी गई हैं। तौहीद रुबूबियत और तौहीद अस्मा व सिफात पर। इस किताब के अंदर जिस तौहीद पर सबसे ज्यादा जोर है वो तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत यानी तौहीद इबादत। इसी को दूसरे नामों में अगर हम जाएं तो बाज़ उलमा ने तौहीद की सिर्फ दो ही किस्में बयान फरमाया। अभी तीन किस्में आप सुने, रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफात, तीन किस्में आप सुने। तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफात। इन तीनों तौहीद पर हमारा ईमान रहना चाहिए। मुशरिकीन तौहीद रुबूबियत का इकरार करते थे कि अल्लाह ताला रब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें औलाद देने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन नफा नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन इबादत गैरुल्लाह की करते थे, इबादत में शिर्क करते थे वो लोग। तो तौहीद रुबूबियत का वो इकरार करते थे, उलूहियत का वो इनकार करते थे। अब सवाल आपसे होगा कि मुशरिकीन किस तौहीद का इकरार करते थे, तो क्या जवाब होना चाहिए? तौहीद रुबूबियत का वो लोग इकरार करते थे कि अल्लाह ताला रब है, इस कायनात का बनाने वाला अल्लाह ताला है। जब उनसे पूछा जाता था कि इस कायनात को किसने पैदा किया है, तो कहते थे अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया है। लेकिन इबादत गैरुल्लाह की करते थे। मक्का में खाने काबा के अंदर जो 360 बुत थे, जब वो अपने तिजारती काफिलों से वापस आते, समंदर से वो समंदरी सफर से जब कामयाब लौटते, तो सबसे पहले उन्हीं बुतों के नाम की नजरो नियाज जाकर के वो चढ़ाया करते थे। उन्हीं बुतों के सामने जाकर के मत्था टेकते थे। उन्हीं बुतों के सामने कहते थे कि तुम्हारे वसीले से, तुम्हारे जरिए से हम कामयाब हो गए। तो गोया वो इबादत में शिर्क किया करते थे, उनका सजदा करते थे। तब जाकर के वो लोग, जैसे हम लोग अल्लाह ताला के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लेते हैं, कोई भी हमारा काम बनता है तो उनका काम बनता था तो वहां जाकर के माथा टेकते थे, वहां सजदा करते थे। तो सजदा चूंकि इबादत है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, तो वो लोग जाकर के वहां सजदा। आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनको अल्लाह ने कोई नेमत दी तो सबसे पहले वो मजार का चक्कर लगाते हैं, वहां जाकर के बकरा काटते हैं, वहां जाकर के चादर चढ़ाते हैं, जबकि इस नेमत को देने वाला या इस काम को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय, अल्लाह की इबादत करने के बजाय गैरुल्लाह के लोग जाकर के इबादत करते हैं, नजरों नियाज चढ़ाते हैं, वहाँ जो है तवाफ करते हैं जाकर के, और ये समझते हैं कि ये साहिबे कब्र की वजह से हमारा ये काम बन गया है, या जिसके वो मुरीद रहते हैं उसकी वजह से हमारा ये काम बन गया है। आज भी वो शिर्क पाया जा रहा है, आज भी वो शिर्क, जबकि काम बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये तौहीद उलूहियत इस किताब के अंदर बयान हुई है। ये किताब है जो हमारे सामने है,
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جب بلوغ المرام ختم کی تو انہوں نے علماء کے سامنے پیش کیا اور خود انہوں نے اس کتاب کے بارے میں اپنا تاثر پیش کیا ہے کہ بلوغ المرام ایسی کتاب ہے یستعین بہ الطالب المبتدی، کہ شروع سے علم حاصل کرنے والا طالب علم اس سے مدد حاصل کرے گا، اس کے لیے کتاب مددگار ہوگی مبتدی طالب علم کے لیے جو اسٹارٹ کر رہا ہے اپنے علم کو، حدیث پڑھنے والا طالب۔ اسی لیے مدارس کے اندر بلوغ المرام حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے۔ بلوغ المرام جو حدیث کی کتاب ہے سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر مشکات، پھر اس کے بعد ابو داؤد، ترمذی، ان سب کا مرحلہ آتا ہے۔ تو یستعین بہ الطالب المبتدی ولا یستغنی عنہ الراغب المنتہی، یہ کتاب جہاں ایک طالب علم کو، مبتدی طالب علم کو مددگار ہے، وہیں بڑے سے بڑے عالم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یہی سیم مقولہ اس کتاب پر بھی ثابت آتا ہے، کتاب التوحید پر بھی۔ بڑے سے بڑا عالم ہو وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور جسے توحید کا علم حاصل کرنا ہو اپنی ابتدا اسی کتاب سے کرے، اس کتاب سے شروع کرے، وہ اس کے لیے یہ بہت مددگار ثابت ہوگی۔ عقیدے کی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کتاب التوحید سے اپنا عقیدہ درست کیجیے۔ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یہ مکمل نام ہے اس کا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب تصنیف کی تو ان کے اپنے بھائی جن کا نام ہے سلیمان بن عبد الوہاب ہے، ان کا نام کیا تھا؟ محمد بن عبد الوہاب، ان کے بھائی کا نام سلیمان بن عبد الوہاب ہے، یہ مخالف ہو گئے ان کے، اور ان کے رد میں کتاب لکھی الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ، الہی مار ہو وہابیوں کے رد میں، الہی مار، صواعق بجلی کے گرجنے کو کہا جاتا ہے، صواعق تو الہی بجلی مار پڑے وہابیوں کی تردید میں، تو انہوں نے عربی میں کتاب لکھا صواعق الالہیہ فی الرد علی، اتنے کٹر مخالف تھے ان کے، جب انہوں نے توحید کا پرچار کیا، شروع کیا علم دینا لوگوں کو، اس کتاب کو خود وہ پڑھاتے تھے اپنے شاگردوں کو، اور لوگوں کے اندر تبلیغ کرتے تھے اس کتاب کی، تو ان کے بھائی کہا جاتا ہے جب بھی کوئی کارنامہ یا نعمت ملتی تو ہمارا بھائی خود ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ مشہور ہے الاقارب کالعقارب، قریبی رشتہ دار جو ہے بچھو کی مانند ہوتا ہے، کب ڈس لے گا، کدھر سے ڈس لے گا نہیں معلوم۔ یہی لوگ سب سے زیادہ ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے گھر میں ہماری کامیابیوں پر اتنی خوشی نہیں ملتی ہے جتنی خوشی باہر مل جایا کرتی ہے، تو ان کے اپنے لوگ مخالف ہو گئے، اور اس میں سب سے پہلا مخالف ان کا بھائی۔ الاقارب کالاقارب کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ رشتہ دار یا قریبی جو ہے بچھو کی مانند ہے، الف سے اقارب جو ہے اقرب کی جمع ہے، اور عین سے اقارب بچھو کی جمع ہے، اقربن بچھو، تو یہ مخالف ہو گئے، انہوں نے کتاب لکھی، مگر اللہ رب العالمین نے شیخ کی باتوں میں وہ اثر دیا تھا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی باتوں میں وہ اثر دیا تھا کہ ایک مرتبہ اگر ان کی بات کوئی غور سے سن لے تو پھر اپنا دل ہارے بغیر ان کے پاس سے جا نہیں سکتا۔ وہ انداز تھا سمجھانے کا، زبان میں وہ سلاست، وہ مٹھاس، وہ شیرینی تھی کہ سامنے والا اپنا دل پھینک کے چلا جاتا تھا۔ بھائی کو تبلیغ کرنا انہوں نے شروع کیا، آخر کار اللہ رب العالمین نے انہی کے ذریعے ہدایت دی اور وہ توحید پر آ گئے، توحید پر آ گئے۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی ہے، اپنا عقیدہ درست کیا ہے، گویا بگڑی ہوئی قوم کے لیے کتاب سدھار کا ذریعہ ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کے بارے میں جو باتیں ہمیں کرنی ہے وہ ہے سب سے پہلے ان کا نام و نسب، ان کے لقب کے بارے میں انہیں شیخ الاسلام والمسلمین، عالم العلماء المجاہدین، قامع البدعہ، ناصر السنہ، محدث زمان، فقیہ دورہ، یہ سب ان کے القاب ہیں۔ مجدد ملت ان کو کہا جاتا ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو، کیونکہ علماء کا جو، انبیاء کا جو کام تھا وہی کام انہوں نے انجام دیا۔ انبیاء اسی لیے مبعوث کیے جاتے تھے کہ لوگوں کے پاس سے یا دنیا کے اندر سے جو شرک اور برپرستی دنیا میں آ گئی ہے اسے دور کیا جائے۔ سب سے پہلے رسول، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، سب سے پہلے رسول جنہوں نے شرک اور بدعات کو مٹایا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام، اسی لیے انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اور اولو العزم پیغمبر 5 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 5 بڑے بڑے پیغمبر ہیں۔ ان پیغمبروں میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی آ گئی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر، نوح علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سب نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کی لوگ پوجا کرنے شروع کر دیا، ان کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ انہیں رب ماننا شروع کر دیا، خدا ماننے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے۔ تو اس بدعت کو یا اس شرک کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا۔ تو انبیاء کا جو کام تھا، اس کام کو انجام دینے والے کو کہا جاتا ہے مجدد، پھر سے دین کی تجدید کر رہے ہیں، پھر سے۔ تو ان کے ماحول میں بھی پوری چاروں طرف شرک، بدعت، ضلالت نے اپنا قدم جما لیا تھا، بسیرا کر لیا تھا۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اسی لیے مجدد ملت کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا۔ ختم کرنے کے لیے جو سعودی کے بانی ہیں امیر محمد بن سعود، ان کے ساتھ مل کر کے شرک اور بدعت کا قلع کما کیا، ان کے ساتھ مل کر کے شرک اور بدعت کو زمین سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ اور آج یہی کوشش، اسی کوشش کی بنا پر آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے اندر الحمدللہ کوئی بھی مزار یا کوئی بھی پختہ قبر نہیں ہے جس کے ذریعے سے شرک کی بو آ سکے، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں شرک کے اندر داخل ہونے کا سب سے اہم ذریعہ اور چور دروازے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعظیم نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یا سلف صالحین کو یا اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی تعظیم کرنے والا نہیں ہے، مگر ہم ان کو معبود نہیں سمجھتے ہیں، انہیں مشکل کشا نہیں سمجھتے ہیں، ان کے لیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مگر ان سے جا کر کے حاجت براری کرنا، مشکل کشائی کے لیے درخواست دینا، ان کی قبروں پر جا کر کے طواف کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب اللہ کے لیے صرف جائز ہے، ہم غیر اللہ کے لیے انجام نہیں دیتے۔ اور یہ اسی کام کے لیے وہ محمد بن سعود کے ساتھ مل کر کے انہوں نے اس کام کو انجام دیا، اور پھر آگے یہ کارنامہ چلتا رہا۔ تو اس وجہ سے انہیں مجدد ملت بھی کہا جاتا ہے، فقیہ دورہ، محدث دورہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام ابو الحسین محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن التمیمی ہے۔ تمیمی ایک قبیلے کا نام ہے، تو ان کا نام محمد بن عبد الوہاب۔ اتنا آپ یاد رکھیں، کتاب التوحید کس کی کتاب ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ محمد بن عبد الوہاب، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، اتنا آپ یاد رکھیے۔ قبیلہ ان کا تمیم قبیلہ تھا۔ تمیم قبیلے کے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرمائی گئی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں بنی تمیم سے 3 چیزوں کی بنا پر برابر محبت کرتا رہوں گا، برابر میں بنی تمیم سے محبت کرتا رہوں گا، صرف 3 چیزوں کی۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اشد امتی علی الدجال، یہ تمیم قبیلہ میری امت میں دجال پر سب سے زیادہ سخت ہے، ایک فضیلت ان کی، اس وجہ سے میں محبت کرتا رہوں گا۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجاءت صدقاتہم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی جانب سے صدقہ کا مال آیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هذه صدقات قومنا، یہ میری قوم کی جانب سے آیا ہوا صدقہ، تمیم قبیلے کی طرف سے آیا تھا۔ پہلی فضیلت، میری امت میں دجال پر سب سے زیادہ یہ سخت ہے، تمیم قبیلہ، اور دوسرا صدقے کا مال آیا تو کہا میری قوم کی طرف سے صدقہ آیا، جبکہ آپ قریش سے ہیں، اور یہ تمیم کی جانب سے جب صدقہ آیا تو کہا هذه صدقات قومنا۔ اور تیسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اسی قبیلے کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لونڈی تھی ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے آزاد کر دو، آپ نے حضرت عائشہ کو حکم دیا اسے آزاد کر دو۔ کیوں آزاد کر دو؟ کیونکہ یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے، اولاد اسماعیل میں سے ہے، اسے آزاد کر دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بچی سے پوچھا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو قالت فی السماء، اس نے کہا تھا کہ اللہ آسمان میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مسلمان ہے، اسے آزاد کر دو، آزاد کر دو اسے۔ تو اسی قبیلے کی بچی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان تین چیزوں کی وجہ سے میں بنی تمیم سے محبت کرتا ہوں۔ اسی تمیم سے جا کر کے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نسب ملتا ہے، نسب ملتا ہے۔ تو محمد بن عبد الوہاب التمیمی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کی پیدائش شہر عیینہ میں، جو سعودی عرب کا دارالسلطنت جو ہے ریاض، اس ریاض کے شمال کی طرف یہ علاقہ عیینہ آج بھی واقع ہے۔ 1115 ہجری کے اندر، 1115 ہجری، یہ یاد رکھیے۔ ان کی ولادت کب ہے؟ 1115 ہجری۔ 1115 ہجری کے اندر کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ عیینہ ایک شہر ہے، ریاض سے قریب میں عیینہ ایک شہر ہے، وہاں پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کا گھرانہ پورا علمی گھرانہ تھا، والد صاحب بھی عالم تھے، دادا صاحب بھی مفتی تھے۔ ایسے گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ والد جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے، شعور کو پہنچے، تو کہا جاتا ہے کہ ماں کا مدرسہ، ماں کا گود بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے۔ تو والد صاحب کے ذریعے سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ ماں باپ دونوں بھی اگر عالم ہیں یا پڑھے لکھے ہیں تو بچے کا کردار اور اس کی زندگی کے اندر نکھار الگ قسم کا ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے گھرانے کے تھے، اس لیے والد صاحب سے بچپن میں تعلیم حاصل کی۔ 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 12 سال کے جب ہوئے تو ان کے والد نے ان کی شادی کرا دی، 12 سال کے جب ہوئے۔ اور شروع سے ہی جب سے انہیں شوق ہوا پڑھنے لکھنے کا، اسلاف کے بڑے بڑے کتابیں پڑھنے کا ان کے اندر شوق جاگ گیا، لکھنا پڑھنا آ ہی گیا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، شیخ الاسلام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی کتاب، ان کتابوں کو، بڑی بڑی کتابوں کو کھنگالنا شروع کیا۔ وہیں سے ساری چیزیں آئی ہیں، تب جا کر کے کتاب التوحید تصنیف ہوئی ہے۔ اپنے ملک کے علماء یا اپنے شہر کے علماء سے جب علم حاصل کر لیا تو دور دراز شہروں کی طرف سفر کیا۔ مکہ مکرمہ گئے، مدینہ منورہ گئے، عراق گئے، الحسا گئے، ان ساری جگہوں پر بھی جا کر کے انہوں نے وہاں کے علماء سے استفادہ کیا، اور وہاں کے علماء سے خوشہ چینی کر کے اپنے وطن جب واپس لوٹے تو ان کے والد جو تھے عیینہ سے حریملہ چلے گئے تھے۔ یہ بھی ریاض سے تقریباً 100 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر کا نام ہے حریملہ۔ عیینہ میں پیدا ہوئے، یہ جب پڑھ کے واپس آ رہے تو والد صاحب عیینہ چھوڑ کر کے دوسری بستی حریملہ میں چلے گئے تھے، وہیں جا کر کے یہ بھی وہیں چلے گئے، دعوت و تبلیغ اور درس و تدریس شروع کیا۔ یعنی پڑھ کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام جو شروع کیا ہے، پڑھائی کا حق ادا کیا ہے، وہ حریملہ سے شروع کیا ہے، اور وہیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے اس کتاب کی تصنیف بھی انہوں نے کی ہے، کتاب التوحید کی۔ کوئی بھی آدمی جب اس راستے میں چل پڑتا ہے تو مصائب، مشکلات اسے گھیر لیتی ہیں، چنانچہ ان کے ساتھ بھی مصائب، مشکلات پیش آئی۔ بچپن سے ہی انہیں برائی کو روکنا اور بھلائی کا حکم دینا یہ طبیعت کے اندر پیدا ہو چکی تھی۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ انہوں نے تلوار سے بھی جہاد کیا، زبان سے ہی نہیں، قلم سے ہی نہیں، یہ تو علمی کام انہوں نے جو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے جہاں ہجرت برداشت کی ہے، جہاں جلا وطنی برداشت کی ہے، وہاں انہوں نے جہاد بھی کیا ہے تلوار سے۔ تو تلوار کے مجاہد بھی ہیں، یہ غازی ہیں یہ۔ چنانچہ لوگوں نے ان سے دشمنی جب نبھانا شروع کی تو ان کو دیش بدر کر دیا، جلا وطن کر دیا، اور وہ چھوڑ کر کے پھر وہ اپنی جگہ حریملہ چھوڑ کر کے درعیہ چلے آئے۔ یہ بھی ریاض سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر درعیہ جب آئے تو 1157 ہجری تھی، 1115 میں پیدائش، 1157 میں درعیہ آئے ہیں۔ درعیہ جب آئے تو یہی جو امیر ہیں محمد بن سعود،
محمد بن سعود سے یہی ان کی ملاقات ہوئی درعیہ کے اندر. یہ یہاں کے امیر تھے. ان کے ساتھ جب ملے تو محمد بن سعود اور عبد الوہاب رحمہ اللہ، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی باتیں آپس میں مزاج ملتا جلتا تھا. بہت اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ہمارا کوئی اپنا ہم عقیدہ بھائی ملتا ہے، ہم مزاج بھائی ملتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے اس وقت. تو محمد بن سعود سے انہوں نے ملاقات کی، اور جو فکر محمد بن عبد الوہاب رکھتے تھے وہی فکر محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ بھی رکھتے تھے. دونوں نے مل کر کے شرک کے خلاف ایک بگل چھوڑ دیا اور بدعات اور شرک کا خاتمہ کرنے کی دونوں نے ٹھان لی. اب ان کے پاس علم تھا. محمد بن سعود حکومت میں تھے، جو لوگ مخالفت میں تھے سارے کے دانت کھٹے ہو گئے کہ یہ تو امیر سے جا کر کے مل گیا ہے، کیونکہ حکومتی سپورٹ اگر ہوتا ہے تو دعوت کا کام بہت اچھا ہوتا ہے، ورنہ ہمیشہ یہ لگا رہتا ہے کہیں حکومت والے گرفتار نہ کر لیں، کہیں ہمیں قید خانے میں نہ ڈال دیں، ہماری زبان پر تالے نہ لگ جائیں. آج کا درس ہو کل کے درس کی کوئی امید نہیں ہے. اس لیے ذمہ دار عہدے دار جب ساتھ دیتے ہیں تو پھر آدمی کھل کر کے بات کر سکتا ہے. چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ محمد بن سعود کے ساتھ مل گئے، اور وہیں سے ان دونوں نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ ایسا ہے کہ جتنا بھی علمی کام ہوگا آپ کریں گے، اور جتنا بھی شرعی امور کے کام ہوں گے یعنی دنیاوی امور کے کام ہوں گے ان کاموں کو ہم سنبھالیں گے. اور وہیں سے جا کر کے سعودی عرب کی بنیاد پڑی، قیام عمل میں آیا. یہ تاریخ جو ہے 1158 ہجری ہے. سعودی عرب کی جو بنیاد پڑی ہے، حکومت آج تک انہی کے خاندان سے یعنی آل سعود سے ہی لوگ وہاں حاکم ہو رہے ہیں، اور افتاء کے فرائض آل الشیخ یعنی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان والے آج تک انجام دے رہے ہیں. جو اقرار ہوا ہے ان دونوں کے درمیان تب سے لے کر آج تک وہ لوگ اپنی بات پر قائم ہے، اپنا فریضہ الحمدللہ انجام دے رہے ہیں. اور آج بھی اگر سعودی عرب آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ آل الشیخ کے گھرانے میں کوئی جاہل نہیں ہے، ہر کوئی علم سے جڑا ہوا ہے، مرد ہو عورت ہو ہر کوئی علم سے جڑا ہوا ہے. اور ان کے خاندان میں دیکھیں نسلیں چل رہی ہیں حکومت کی، آل سعود کی. تو سعودیہ کا قیام 1158 ہجری میں عمل میں آیا. وہیں سے ان کے انصار آوان مددگار بنتے گئے اور کارواں چلتا گیا. چنانچہ اللہ کی فضل و توفیق کے بعد ان دونوں کی کوششوں کے نتیجے میں نجد کی سرزمین توحید سے منور ہوئی، اور عوام بھی توحید سے سرشار ہو گئی. شرک و بدعت سے عوام بیزار نظر آنے لگی. عام مسلمانوں میں اصلاح عقیدہ کے سلسلے میں بیداری پیدا ہوئی، اور صحیح العقیدہ لوگ آپ ہی کی طرف منسوب کیے جانے لگے کہ ہاں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز معلوم ہوئی ہے، یہ چیز ہمیں پتہ چلا ہے، ہمارا عقیدہ وہاں سے سدھرا ہے. ایسا ہے یہ سارے نام جڑتے چلے گئے اور کارواں بنتا گیا، قافلہ چلتا گیا. تو یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی زندگی تھی. ان کے اساتذہ بھی بہت سارے ہیں، جیسے شیخ عبداللہ بن یوسف نجدی، شیخ عبداللہ بن ابراہیم، شیخ محمد حیات السندھی، شیخ آفندی داغستانی، اور بھی بہت سارے اساتذہ ہیں. ان کے اگر دیکھا جائے تو ان کے شاگرد بھی بہت سارے ہیں، مشہور شاگرد ہیں. کتابیں بھی انہوں نے بہت ساری تصنیف کی ہیں، چھوٹی بڑی سب کتابیں تصنیف کی ہیں. اس میں سے کتاب یہی کتاب ہے، کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کشف الشبہات. ایک سب کتابیں داخل نصاب ہیں، جتنی کتابیں لکھی ہیں سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. اصول ثلاثہ، تفسیر کلمۃ التوحید، مسائل جاہلیہ، نواقض اسلام، نصیحت المسلمین، اصول الایمان، احکام الصلاۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک مختصر سیرت بھی لکھی، جس طرح سے جیسے زاد المعاد، اس طرح سے ایک سیرت کی کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے. تو یہ سب ان کی کتابیں اور تصنیفات اور رسائل ہیں. آپ کی جو وفات سعودی عرب کے مشہور شہر ریاض کے قریب اسی مقام درعیہ میں ہوئی. ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، 1206 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی جو اولاد ہیں، وفات کے وقت شیخ نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے تھے، جن کے نام ہیں حسین، عبداللہ، علی، ابراہیم. اور ایک بیٹا شیخ کا حسن بھی بعض لوگوں نے گنایا ہے کہ ایک بیٹا تھا، حسن بھی تھا، جو ان کی زندگی میں ہی وفات پا گیا. تو کل 5 بیٹے تھے، لیکن ان کی وفات کے وقت 4 بیٹے
زندہ رہے۔ تو یہ مختصر سی کتاب کا تعارف، مختصر سا اور مختصر سی ان کی سوانح حیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ خلاصے کے طور پر میں بیان کروں تو یہ کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ اس کتاب کے اندر کتنے ابواب ہیں؟ 66 ابواب ہیں، اور توحید کی 3 قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ان سب کا اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ ان کا منہج اور طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ بات بیان کرتے ہیں تو پہلے قرآن سے دلیل دیتے ہیں، اس کے بعد حدیث سے، پھر صحابہ کے آثار، پھر تابعین کے آثار ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد فیہ مسائل کہہ کر کے مسئلے مستنبط کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہر باب کے اندر یہی منہج اختیار کیا ہے۔ ان کی پیدائش عیینہ، ریاض کے قریب میں جو شہر ہے عیینہ، 1115 میں ہوئی ہے۔ ان کا نام محمد بن عبد الوہاب، جو تمیم قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور جس قبیلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت رکھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ اور آپ کے دیگر صحابہ بھی محبت رکھتے تھے، اسی قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ 1157 ہجری میں یہ اپنا وطن حریملہ چھوڑ کر کے، عیینہ چھوڑ کر کے جب پڑھ کر کے آئے تو حریملہ آئے، حریملہ چھوڑ کر کے درعیہ چلے آئے، اور 1158 ہجری میں سعودی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے امیر محمد بن سعود کے ذریعے سے۔ امیر محمد بن سعود کے ساتھ مل کر کے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے لوگ جڑتے گئے۔ ان کی وفات 1206 ہجری میں ریاض کے مشہور شہر درعیہ کے اندر ہی ہوئی ہے۔ تو یہ مختصر سا ان کا آخری میں جو خلاصہ میں نے پیش کیا، یاد کرنے کی چیز ہے، اسے یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو توحید کے دروس کو سننے اور اس کے جو اثرات ہیں اپنے دلوں پر مرتب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ توحید پر مرنے اور توحید کے لیے جینے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا بیٹھنا صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔